सोच रहा था कि क्लाइमेट बिफोर क्राइस्ट कमिंग वो कैसा होगा, ऐसा कैसा मौसम जो मसीह के आने से पहले होगा, वो कैसे हालात होंगे। और आज बहुत सारे लोग इसके मुतालिक बात कर रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोफेसीज, पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एरास, जंगों का, और मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ प्रोफेसीज की और बताया कि एक शख्स था, उसने बताया 2012 में मसीह आ जाएगा, और ये प्रोफेसी की गई और बताया गया, टाइम बताया गया, लेकिन वो प्रोफेसी सच्ची नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कैलकुलेशन से दिनों का हिसाब लगाते हैं, मंथ को बताते हैं, ईयर्स को बताते हैं, लेकिन बाइबल इस बात को डिनाई करती है कि जो खुदावंद ने कहा है, जब शागिर्दों ने मसीह से पूछा कि किस दिन तू आएगा, हालात कैसे होंगे। अगर आप मैथ्यू चैप्टर 24 भी पढ़ें तो उसमें शागिर्द दे वर वेरी इंक्विजिटिव, दे वांटेड टू नो व्हेन क्राइस्ट इज कमिंग बैक। तो व्हाट हैपेंड, खुदावंद ने एक लिस्ट ऑफ चीजें वहां पर बताई और बताया कि कैसा क्लाइमेट होगा, कल्चर कैसा होगा, हालात कैसे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट द क्लाइमेट, किस तरह से क्लाइमेट बनेगा और क्राइस्ट आएगा। आपको पता है क्लाइमेट बनता है तो फूल निकलते हैं, अगर सर्दी ही रहेगी तो फूल नहीं निकलेंगे, शाखों के अंदर पत्ते नहीं निकलेंगे। क्लाइमेट की वजह से बरकत आती है, मौसमी असरात असर डालते हैं, तो हम देखते हैं दरख्तों के अंदर दरख्त हरे हो जाते हैं। अभी जो दरख्त गंजे हैं, जिनके अंदर कोई कुछ नहीं, ड्राइनेस है। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, क्लाइमेट हमारी जिंदगियों में बड़ा असर डालता है। क्लाइमेट की वजह से खुदा चाहता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें कि उस क्लाइमेट के अंदर कंडीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द कंडीशन, हालात कैसे होंगे। तो गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 उसमें बहुत सारी बातें बताई गई, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्स 22, वर्स 21 से ऑनवर्ड। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट बिफोर क्राइस्ट रिटर्न, मौसम कैसा होगा, हालात कैसे होंगे, और यह बात यहां पर बताई गई है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे। इससे पहले वर्ष मैं पढ़ना चाहता हूं, वर्स 21। और लोगों, बाइबल में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उससे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी। ये लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। किन के साथ बात कर रहा है? अपने शागिर्दों के साथ। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि गुमराही बड़ी आसान है। पीपल विल डिसीव यू, पीपल कैन डिसीव यू, एंड दिस इज पॉसिबल। उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं हालात कैसे होंगे, एंड हो सकता है कि तुम डिसेप्शन में आ जाओ और वो ये लोग तुमको बताएं कि बादशाही वहां पर है या वहां पर है। बादशाही ऐसे नहीं आएगी। ये नहीं है कि मुझे कोई फ़ोन करके बताए वो यीशु ते आ गया है, श्रीलंका में आजकल है वो, और हमें पता लगे यार फेस टाइम करके सानू भी बहाओ वेयर जीसस इज। या कोई लोग ये बताएं वो जीसस तो अमेरिका में फलां शहर में आ चुका हुआ है, तो हम कहें यार कोई जाए, कोई कैमरामैन जाए और उसको हमें दिखाए। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस। खुदावंद इस बात को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उसकी पहले कमिंग थी, जिस तरह वो पहले आए थे, खामोशी में अब वैसा नहीं होगा। क्योंकि जब पहले आए थे तो दुनिया सो रही थी। सिर्फ किसको पता था? मजूसियों को, चरवाहों को, मरियम को, अलिशबा को, सिमियन को, एना को, चंद एक लोगों को। दे जस्ट नो
चंद एक लोग के क्राइस्ट पैदा हुआ है, हेरोदिस को भी पता लगा, फरीसियों को भी पता लगा, लेकिन उन्होंने केयर नहीं की। सो चंद एक नंबर ऑफ पीपल ने, लेकिन अब जब यीशु आएगा तो इस तरह नहीं आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट विल बी द क्लाइमेट, हालात कैसे बनेंगे। इसकी आखिरी आयत अगर पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूक चैप्टर 17 वर्स 37, उन्होंने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन ये कहां होगा? What was the question? Where it's gonna happen? Is there a country name? Is there a city name? Specific place? जहां पर ये वाकया होगा, जहां पर तू उतरेगा। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे। That was the place. अब ये एक मुहावरा बयान किया गया है, जैसे ये कहा जाता है, where there is smoke there is fire। जहां से धुआं निकल रहा है वहां पर आग भी है। Jesus is trying to make them aware, जब हालात बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे तो मेरा आना भी उसी तरह से होगा, जैसे गिद्ध वोल्चर मुर्दार के ऊपर आते हैं, मेरी बादशाहत भी इसी तरह से आ जाएगी। जहां पर मुर्दे होते हैं जानवर वहां पर पहुंच जाते हैं। और खुदावंद ने कहा कि जब स्टेज सेट हो जाएगा, हालात बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे, माई सेकेंड कमिंग विल बी इमिनेंट, एकदम से आ जाएगी। उसके लिए तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे पहले सिचुएशन बताई गई, बाइबल इज डिस्क्राइबिंग कि कौन सी चीजें जिन पर हमें निगाह रखनी है। हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, मिलिट्री और सर्कमस्टांसेस पर निगाह रखनी है। हालात दुनिया के किस तरफ चल रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं जब इस पैसेज को देख रहा था, इस पैसेज के अंदर बड़ी इंफॉर्मेशन है खुदावंद के आने के मुतालिक, लेकिन चंद एक चीजें जो विजिबली खुदावंद ने बताई हैं। गॉड इज गोइंग टू टॉक अबाउट के सोशल सिस्टम कैसा होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने सोशल सिस्टम के मुतालिक बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने सोसाइटी के मुतालिक बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने स्पिरिचुअल सिस्टम के मुतालिक बात की है। लेकिन इस पूरे पैसेज में अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है, उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुम्हें कहेंगे देखो वो वहां है या यहां है, मगर तुम चले ना जाना, उनके पीछे ना हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौंध कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए। अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ही इज ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड। शागिर्दों से बात हो रही है कि ये नहीं है कि मैं इसी तरह से चला जाऊंगा। फर्स्ट मेरी मसलूबियत होगी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो अभी होने वाला है, वो क्या है? मसलूबियत। मैं रद्द किया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, और इब्ने आदम को मसलूब करेंगे और सलीब पर चढ़ाएंगे, और वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। पहला इंसिडेंट मेरी सेकंड कमिंग से पहले ये है। इस पर भी निगाह रखो। और इस चीज को हुए कितने देर हो गई? ऑलमोस्ट 2000 years। कैन यू इमेजिन दैट कि ये वाकया हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया गया, उसने दुख उठाए, उसे मारा गया, कूटा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक 300 से ज्यादा पेशन गोइयां की गई, तमाम पूरी हो गई। मसलूबियत के मुतालिक पेशन गोइयां की गई, तमाम पूरी हो गई। अब एक पेशन गोई है जो पूरी होने वाली है, और वो क्या है? उसकी
دوبارہ آمد. And he is coming back soon, very soon. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سا لمحہ ہوگا. ہم چرچ میں ہوں گے یا گروسری شاپ پر ہوں گے یا رات کو لیٹے ہوں گے یا کوکنگ کر رہے ہوں گے. We don't know حالات کیسے ہوں گے. پر جب اس نے آنا ہے اس طرح سے آئے گا اور اپنی کلیسیا کو اٹھا لے جائے گا. بائبل مقدس بتاتی ہے پہلی جو چیز خداوند یسوع مسیح یہاں پر ظاہر کرتے ہیں, انڈیکیٹ کرتے ہیں, اور اس پیسج میں اس کو بتایا گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اسپرچل کلائمیٹ کیسا ہوگا, حالات کیا ہوں گے. خداوند نے یہاں پر اسپرچل کلائمیٹ کے متعلق بات کی ہے 22ویں اور 24ویں آیت میں. 22 سے 24 آیت تک حالات کس طرح سے چل رہے ہوں گے. اور آگے اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے یہ کہا کہ یو نیڈ ٹو بی واچفل, کہ جب وہ حالات بن رہے ہوتے ہیں. جب آپ بائبل مقدس میں جیمز چیپٹر 5 ورس 7 to 8 پڑھتے ہیں, آپ کو موقع ملے اپنی بائبل میں ضرور اس کو انڈرلائن کیجئے. جیمز چیپٹر 5 ورس 7 to 8, یعقوب کا خط, اس کا 5 باب, اس کی 7 سے 8 آیت. بائبل مقدس میں لکھا ہے therefore be patient brethren, therefore be patient brethren until coming of the Lord. بائبل میں لکھا ہے پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو, صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میںہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. یہ 2000 سال پہلے بات لکھی گئی کہ خداوند کی آمد قریب ہے, وہ آنے والا ہے. اب آپ سوچئے 2000 سال پہلے سے آج کتنی قریب ہے, کتنا ہم قریب اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. میں جب دیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس جو اس میں بیان کرتی ہے لوگ کیا ڈیزائر کریں گے, بلیورز کے متعلق لکھا ہے کہ شاگرد آرزو رکھیں گے. پیپل ول ہیو اے ڈیزائر ٹو سی ہم. جب اسپرچل کنڈیشن کیا ہوگی, جب آپ کسی چیز کا انتظار بڑا پیشنٹلی کرتے ہیں تو دھوکہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں یس ہی از دا ون جس کی میں انتظار میں, کیونکہ ہم انتظار ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی. The believers, they were having a great desire to see Jesus. اور آج بھی بہت سارے مسیحی ہیں جو صحیح دل سے یسوع کو پیار کرتے ہیں. وہ روز دعا کرتے ہیں خداوند تیری بادشاہت آئے. We wanted to see you. خداوند تو اس دنیا میں آ اور اپنی کلیسیا کو لے جا. وہ دکھ اٹھانا نہیں چاہتے جو ٹریبلیشن میں سے ہم گزر رہے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں, اور آج بھی بہت سارے تہہ خانوں میں, گھروں کے اندر, جوانوں سے لے کر بچوں سے لے کر بزرگوں تک, everybody is praying خداوند تو کب آئے گا. تو اس میں دھوکہ کھانا بڑا آسان ہے جب ہم کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے خداوند بار بار انہیں بتاتے ہیں کہ صبر کرتے رہنا ہے, ایک دم سے کنونس نہیں ہو جانا کہ یہی یسوع ہے. اور دھوکے کی وجہ سے خداوند, کتنے لوگ ہیں جو آج غلط قسم کی تھیالوجی کو اپنا لیتے ہیں. میں ایک شخص کے متعلق, ایک اسکالر کے متعلق پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر چارلز. وہ ایک جوئش کرسچن اسکالرز ہیں. اس نے ایک بہت ساری بکس لکھی اور وہ اپنی بک میں بیان کرتے ہیں کہ آلموسٹ 64 different individuals, they have appeared and claimed that they are the coming Messiah. جو مسیح آنے والا ہے وہ میں ہوں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں رشیا کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور 10,000 کے قریب لوگ اس کے پیچھے بھی لگ گئے کہ جو آنے والا مسیح تھا وہ یہی ہے. اور پھر بعد میں اس کو گرفتار کر لیا گیا. بہت سارے لوگ, دیر آر ناموں کی فہرست ہے جنہوں نے آ کر یہ کلیم کیا کہ میں وہ مسیح ہوں, اور انہوں نے یہ کلیم کیا. لیکن خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ فالس پروفٹ سے یو نیڈ ٹو بی اویئر. جو جھوٹے نبی آتے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں,
جو بتاتے ہیں. اور آج یہ بہت اسپرچل بلائنڈنس بہت زیادہ ہے. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. لوگ تھوڑی سی کوئی سٹوری بتاتے ہیں کسی کو, جی میرے پاس میں نے بدروؤں سے باتیں کی, لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یار کو پہنچے ہو یا بندہ لگتا جی. We like these stories. We like to follow people. We don't follow God. آج فیس بک پر, یوٹیوب پر دیکھیے, آپ کو فالوورز ہی نظر آئیں گے. It's not bad. جو اچھے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, اچھے پریچرز کو سن رہے ہیں, It's not bad. مور آپ کو کس کو فالو کرنا ہے؟ خداوند کو, تاکہ وہ ہمیں اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ دے اور ہم اس کی بادشاہت کو پہچان سکیں. اسپرچل بلائنڈنس ہوگی. خداوند نے بتایا اسپرچلی حالات کیا ہوں گے. لوگ بھوکے ہوں گے, یسوع کو دیکھنا چاہتے ہوں گے, اور گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. اسپرچل ہنگرنس ہوگی. اور خداوند کہتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا. God's coming will be visible and globally. وہ ویزیبل ہوگی اور گلوبلی ہوگی. جیسے بجلی ایک کونے سے کوند کر دوسرے کونے میں جاتی ہے, وہ سب کو نظر آئے گی. بتانا نہیں پڑتا یار بجلی گئی سی تھوڑے کا. نو, جب بجلی چمکتی ہے ہر آنکھ اسے دیکھتی ہے. اور اسی طرح خدا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی خدا نے انٹرنیٹ اس لیے بنایا کہ لوگ پھر وہ نظر آئے گا جیزس یہاں پر اترا ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو گلوب ہے, جو ورلڈ ہے, یہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے. اور جب وہ آئے گا تو چاہے نیوزی لینڈ میں لوگ رہتے ہوں, یا اوپر کینیڈا میں رہتے ہوں, یا کارنرز میں یورپ میں ہوں, یا ایک دوسرے کارنر میں ہیں, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, سب لوگ ایک ہی بار میں اسے دیکھیں گے کہ آج یسوع یہاں پر آ گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو نظر آنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے. یس, ٹیلی ویژن they will proclaim, وہ نیوز دیں گے کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ کلیسیا ریپچر ہو گئی, آسمانوں میں کچھ ایسا ہوا کہ روحیں اٹھائی جا رہی ہیں. کیمرے میں لوگ دیکھیں گے اس کی کلیسیا کو جاتے ہوئے. لوگ ایک دم سے حیران ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ غائب ہو گئے ہمارے اندر سے ہی. ایک ہی گھر میں لکھا ہے 2 لوگ ہوں گے, 2 مرد ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا, 2 عورتیں ہوں گے, ایک لے لی جائے گی. You are sitting in a group, لیکن کچھ لوگ ان میں سے غائب ہو جائیں گے. سب نہیں بتایا. People who are walking with the Lord. بائبل یہ بتا رہی ہے اسپرچل برائٹنس ہوگی. اسپرچلی لوگ بڑے بھوکے ہوں گے, اور آج ہے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں, غلط ٹیچنگ کے پیچھے بھی جا رہے ہیں, لوگ پیچھا بھی کر رہے ہیں, اور غلط قسم کی تھیولوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اسی لیے خداوند اسپرچل کلائمیٹ کو پہلے بتاتا ہے. ہنگرنس ہوگی اور بلائنڈنس بھی ہوگی, بھوک بھی ہوگی اور اندھا پن بھی ہوگا. لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آج لوگ آسانی سے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں. وائی؟ کیوں دھوکہ لوگ کھاتے ہیں؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے اسپرٹ آف دا لارڈ. وین یو ہیو اے ہولی اسپرٹ, دا ہولی اسپرٹ آلویز گائیڈ یو. اور پھر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, کیونکہ پاک روح آپ کے ساتھ ہے. کوئی بھی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن اسپرچل بلائنڈنس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. ریولوشن چیپٹر 1 ورس 7 میں لکھا ہے, دیکھو وہ بادل کے ساتھ آنے والا ہے, اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, اور جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی دیکھیں گے, اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. کیا لکھا ہے یہاں پر بائبل مقدس میں؟ دیکھو وہ بادلوں پر آئے گا. بارش کئی دفعہ برمپٹن میں ہوتی ہے, مسیساگا میں نہیں ہو رہی ہوتی. کئی دفعہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہو رہی ہوتی ہے, کسی اور جگہ نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن جب یسوع مسیح آئے گا, ایک ہی طرح کا کلائمیٹ ہوگا. ون کلائمیٹ. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی دیکھیں گے, اور زمین کے سارے قبیلے, کسی ایک کا نہیں لکھا, سب قبیلے, all religion, everybody will see, سب اسے دیکھیں گے.
اور کچھ چھاتی پیٹیں گے, کچھ شکریہ ادا کریں گے کہ یسوع آ گیا. کچھ یہ کہیں گے, اے پہاڑوں ہمیں چھپا لو, ہم اس برے کا سامنا نہیں کر سکتے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ اسپرچل کنڈیشن کیسی ہوگی, بھوک ہوگی, پیاس ہوگی ان لوگوں میں جو یسوع کو پیار کرتے ہیں, اور بلائنڈنس ہوگی کیونکہ لوگ گمراہ ہونے کے لیے آسانی سے پھر جائیں گے. آج بہت ساری بائبلز ہیں جن کو بدل دیا گیا ہے, جن میں سے بیٹے کا لفظ نکال دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے محبوب کو بخش دیا. اب بائبل میں یہ ترجمہ نہیں ہے, لیکن محبوب فرق ورڈ ہے, لور فرق ہے. بیلوڈ از ڈفرنٹ تھنگ, ڈفرنٹ ٹرم. بیٹا از ڈفرنٹ, بیگاٹن سن از ڈفرنٹ. لیکن آسانی سے پھر جاتے ہیں لوگ, بائبل کو غلط ترجمہ کر کے غلط طریقے سے لے جاتے ہیں. اور بہت سارے چرچز ہیں یہاں پر جو کہتے تو چرچز ہیں, کراس کا نشان ہے. They say they celebrate Christmas, but they don't follow the real doctrine, real theology about Bible. اور جو مسیحی لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے ایک فرقہ دروازوں پر نوک کرتا ہے اور وہ جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا نہیں ہے. They don't believe in Trinity. They don't worship in Trinity. تو میں افسوس کرتا ہوں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا, بائبل انہوں نے نہیں پڑھی. سو یہ اسپرچل کنڈیشن تھی کہ لوگ بھوکے بھی ہوں گے, گمراہ ہونے کے لیے بھی تیار ہوں گے. لیکن ایک اور کنڈیشن خداوند یسوع مسیح یہاں پر ذکر کرتے ہیں. لوکا کی انجیل چیپٹر 17 ورس 26 میں لکھا ہے, اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا. The second condition, Jesus is trying to share its social climate. Spiritual climate کیا ہوگا اور social climate کیا ہے. Social climate کیسا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے سوشلی کیا چیزیں چل رہی ہوں گی, کنڈیشن کیا ہوگی دنیا کے دنوں میں. دو لوگوں کا ذکر خداوند نے کیا اور دونوں کے درمیان تقریباً 250 سال کا فرق ہے. 250 years near about. ایک 250 سال پہلے نوح کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں جینیسس چیپٹر 6, اور پھر جب لوط کے متعلق پڑھتے ہیں جینیسس چیپٹر 19 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. دونوں میں, دونوں کتابوں میں, دونوں لوگوں میں کتنے سالوں کا فرق ہے؟ تقریباً 250 سال کا تقریباً. لیکن دونوں کا ذکر خداوند نے اس لیے کیا کہ دونوں کی سچویشن سملر. اور سچویشن سملر میں کیا ہے؟ ڈیز آف نوحہ کیسے تھے. میں اس کو جب سٹڈی کر رہا تھا کہ ڈیز آف نوحہ کے متعلق بائبل کس طرح سے بیان کرتی ہے, تو لکھا ہے اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ہوگا. پہلی چیز کیا بتایا؟ لوگ کھاتے پیتے تھے. کھاتے پیتے تھے, اٹ مینس پارٹیز چل رہی تھیں, حالات کھاتے پیتے تھے. یہ نہیں تھا کہ فیمن تھا, لوگ پراسپرس تھے, کھا پی رہے تھے. اور پھر ایک اور کنڈیشن بتائی, ان میں بیاہ شادیاں ہوتی تھیں. یہ خداوند نے نوح کے دنوں میں بتائیں. ایسا ہی تھا, کھا پی رہے تھے, بیاہ شادیاں بھی ہو رہی تھیں اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا. 120 سال کی عمر خداوند نے مقرر کی, انسان کو دی. یہ انسان کی عمر نہیں تھی. شاید کئی دفعہ ہم اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خدا نے تعین کیا کہ آدم جو ہے وہ 900 سال جیا, 930 سال, تو اس وقت خداوند کی عمر خداوند نے کہا 120 سال ہوگی. یہ
خداوند نے انسان کی عمر کا تعین نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں تو ہمیں 120 سے زیادہ لوگ ملتے ہیں کہ وہ جیتے رہے، 175 سال جیے، 135 سال جیے، 140 سال جیے۔ What God is trying to say here، جب خداوند نے نوح سے بات کی تب وہ 500 سال کا تھا۔ خداوند نے انسان کو، نسل انسانی کو، جب تک کشتی تیار نہیں ہوئی، 120 سال لگے کشتی کو تیار ہونے میں، خداوند نے وہ ٹائم انسان کو دے دیا کہ اس کے بعد میں دنیا کو ختم کر دوں گا، اور خداوند نے وہ ایسا کیا۔ اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی۔ جینیسس چیپٹر 6 میں لکھا ہے، خدا نے نوح کے دنوں کا کیا حوالہ دیا، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ جینیسس چیپٹر 6 ورس 5 میں لکھا ہے، اور خدا نے دیکھا زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی۔ یہ ہم سوشل کلائمیٹ کی بات کر رہے ہیں، سوشل کلائمیٹ، سماجی، سوشلی لوگ کس طرح سے ہوں گے۔ لکھا ہے انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ جب خداوند نے دلوں کو دیکھا تو خداوند کو اچھی بات دلوں کے اندر نہیں ملی، یار یہ تو ایک دوسرے کے لیے برائی سوچتے ہیں، برائی کے سوا ان کو کچھ نہ ملا۔ There was deep grief when I was studying this، کہ خداوند نے کس طرح دل کو غور سے دیکھا، سدا ہی برے ہوتے ہیں، کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ کبھی آپ غور کیجئے اپنے اوپر کہ بہت کم خیالات ہیں جو آپ کے دل میں پازیٹیو آئیں گے کسی کے لیے۔ ڈیول ہمیشہ آپ کی زندگی میں ایک دوسرے کو خلاف کرتا رہے گا، نیگیٹو چیزیں پھینکتا رہے گا، اور خداوند نے یہ بات دیکھی۔ لکھا ہے تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملال ہوا، اس نے افسوس کیا، ہی گریوڈ، اس نے غم کیا۔ اور بائبل کہتی ہے خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کو بنانے سے ملال ہوا۔ مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ Because of one person we are alive. Because of one person we are enjoying the riches of God. Because of Noah. کیونکہ ایک شخص خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور خدا نے ایک شخص کے لیے 120 سال انتظار کیا۔ Can you imagine that؟ ہمارا خدا کتنا گریشیس ہے، وہ جانوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ He wanted to save، اور ہر دور میں اس نے یہ کوشش کی کہ وہ کس طرح توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں مارے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس 20 میں اس کو دیکھ رہا تھا، بائبل میں لکھا ہے جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نے نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور کشتی تیار ہو رہی تھی، جب وہ اس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 چانے پانی کے وسیلہ سے بچ جائیں، یعنی خدا نے اس وقت تک ویٹ کیا جب تک کشتی تیار نہ ہوئی۔ سو خداوند نے کیا بات کہی؟ پہلی چیز اس میں کیا کہا؟ نوح کے دنوں کو یاد کرو۔ سوشل کلائمیٹ میں خداوند نے کیا بتایا؟ حالات کیا ہوگے کہ جب تمہیں میری ضرورت پڑے کہ میں کب آنے والا ہوں، تو نوح کے دنوں کو یاد کرو۔ ان دنوں کیسے حالات تھے؟ شادی بیاہ ہو رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سب چیزیں ویسے چل رہی تھیں، اور میرا آنا ہو گیا۔ بائبل مقدس میں اسی طرح ایک اور مثال دی خداوند نے، سیم ایز لاٹ۔ خداوند نے، غور کیجئے، خداوند نے نوح کو بچانے کے لیے کشتی کو بنایا۔ خداوند نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، کشتی کو بنایا، 8 چانوں کو بچا لیا۔ لوط کے لیے کیا کیا خداوند نے؟ بائبل میں لکھا ہے ریممبر لاٹ، لوط کے لیے سیم ایز لاٹ ڈیز۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا، لوگ کھاتے پیتے، سیم
नूह के दिनों में भी खाते पीते थे, लूत के दिनों में भी खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। अब गौर कीजिए, मैं इस पे काफी देर तक ठहरा रहा, सोचता रहा कि खुदावंद ने पॉइंट आउट किया है बिजनेसेस को, कि लोग बिजनेस करते होंगे, घरों की खरीदो फरोख्त होगी। नूह के दिनों में घरों की बात नहीं होती। आजकल हम यहाँ कहीं भी बैठते हैं, घरों की बातें चल रही होती हैं। प्राइसेस बड़ी हाई हो गई, इस टाइम बेच दो, इस टाइम खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो बहुत कम बात होती है कि यीशु आने वाला है। हाजी इसकेल ने ये गीत लिखा था काफी साल पहले, यीशु आने वाला है ते कर लो तैयारियां, जन्नतां दे दर खुल गईयां बारियां। तो बहुत कम है। नूह के दिनों में भी ऐसा हुआ, लूत के दिनों में भी ऐसा हुआ। लोग खाते पीते थे और लिखा है खरीदो फरोख्त कर रहे थे, बिजनेसेस हो रहे थे, और लिखा है दरख्त लगाते और घरों को बनाते थे। लकड़ी चाहिए होती थी, घरों को भी बनाते थे, फरोख्त हो रहा था, सब कुछ बिजनेसेस चल रहे थे। और खुदावंद ने कहा कि रिमेंबर, लूत के दिनों को याद रखो। मैं जब इस बात को देख रहा था कि क्राइस्ट इज ट्राइंग टू इंडिकेट क्लियरली कि नूह को और लूत को याद रखो कि मैं आने वाला हूं। उनके दिनों में भी ऐसा हुआ, लेकिन लूत को भी खुदावंद ने अकेला नहीं छोड़ा। लूत को बचाने के लिए उसने अपने 2 फरिश्ते भेजे। गौर कीजिए, नूह को बचाने के लिए उसने कश्ती बनाई, उससे बात की। लूत को बचाने के लिए उसने 2 फरिश्ते भेजे जो उससे बात करते हैं। आप पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। पैदाइश की किताब 19 चैप्टर में ये पूरी स्टोरी है। यू विल हियर कि जब वो फरिश्ते जाते हैं, लूत उनको घर लेकर जाता है। और उन दिनों क्लाइमेट क्या था? व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू शो अस, क्लाइमेट क्या था उन दिनों, हालात क्या थे? लिखा है कि सदूम और अमूरा के अंदर ऐसा गुनाह था जिससे खुदावंद को नफरत हुई, जिससे खुदावंद काबिले नफरत उन्होंने काम किए, अबॉमिनेशन, और ऐसे काम किए जो खुदावंद को नापसंद है। वहां पर लिखा है दे वर लिविंग, होमोसेक्सुअलिटी वहां पर फ्लोरिश हो रही थी। पीपल वर फ्लोरिशिंग। इवन कैन यू इमेजिन, जब फरिश्ते अंदर थे तो लिखा है वहां के जवान, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े लूत के घर में आए और दरवाजा नॉक किया और उन्होंने कहा वो 2 मर्द जो तेरे घर में आए हैं उनको हमें सौंप दे ताकि हम उनके साथ गलत फेल करें। कैन यू इमेजिन दैट? मैं ये सोच रहा था कि आज और उस वक्त अगर इंडिकेट किया जाए तो आज भी दुनिया ऐसी बातों को प्रमोट कर रही है। आप देखें दुनिया के हालात, अगर कोई किसी किस्म का चाहता है, वो चाहता है कि जी मैं ये नहीं, वो कहते कोई बात नहीं, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट दिस थिंग। और इस बात को लिखा है द कल्चर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, इंतहाई आलूदा बुरा क्लाइमेट, और वो पूरी दुनिया में बन चुका है। कोई दुनिया पाक नहीं है। आप देखिए इस कल्चर को लोग पसंद करते हैं। पीपल डोंट वांट टू से एनीथिंग। आज इस मैरिजेस को लोग पसंद करते हैं। पीपल आर लिविंग इग्नोरेंट लाइफ। खुदावंद ने स्पिरिचुअल क्लाइमेट का बताया, खुदावंद ने सोशल क्लाइमेट का बताया, और उसमें 2 लोगों का बताया, नूह और लूत का। दोनों को बचाने के लिए खुदावंद ने इंतजाम किया, कश्ती और 2 फरिश्तों का। लेकिन लूत की जिंदगी में मैं देख रहा था कि किस तरीके से लूत की जिंदगी में काम हुआ कि जब फरिश्ते उसके घर गए तो लिखा है लूत, वो कह रहे थे जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करो और हमने यहां से निकलना है। पर बाइबल ये बताती है कि उसने निकलने में देर की।
ਕੋਨਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ली है, ये भी डाल लूं, वो भी डाल लूं। लेकिन लिखा है फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर निकाल दिया, उसकी बीवी और बेटियों को। और क्लाइमेट कैसा था स्पिरिचुअली? नहायत डलनेस वहां पर थी, इवन उसके अपने बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे थे। और आज ये डलनेस है, माँ बाप अपने बच्चों को कई दफ़ा खुदा की बातें बताते हैं तो वो कहते हैं ओ मैन, फिर लेक्चर शुरू हो गया। तो क्या होने वाला है दुनिया में? कुछ नहीं। यू नो, ही वेंट टू अपनी बेटियों के पास और अपने सन इन लॉ के पास, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो उनकी निगाह में मुज़हिक ठहरा। मुज़हिक का मतलब है मस्खरा, उसका मतलब है जोकर। जो उसकी बेटियां और उसके दामाद वहां पर बसे हुए थे, वो उसको सोचते हैं कि यार जोकर जैसा साडा बिजनेस है, सारा कुछ सेट है, ये क्या बात बता रहा है कि खुदा इस शहर को तबाह करने वाला है? इट्स रबिश। एंड व्हाट हैपेंड? वो नहीं आई। बीवी लूत और उसकी 2 बेटियां फरिश्तों ने खींच कर बाहर निकाली, लेकिन फिर भी उनमें से एक नहीं बच सका। और वो कौन था? उसकी बीवी, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। खुदावंद ने उसे कहा था पीछे मुड़ के ना देखना। खुदावंद ने 2 वाकयात इंपॉर्टेंट इसीलिए बताए कि वो लोग जो बार बार अपनी जिस्मानियत को, अपनी जिस्मानी जिंदगी को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, वो खुदा की बादशाहत के लायक नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू एंटर इन हिज किंगडम। जो बार बार मुड़कर अपनी पिछली जिंदगी को देखते हैं, वही एंटर होंगे जो उसका हुक्म मानते हैं। लेकिन खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता है मुझे और आपको बचाने के लिए। मैं ये देखता हूं कि खुदावंद किस तरह से आज लोग इग्नोरेंट लाइफ गुजार रहे हैं। लिखा है ये लोग खाते पीते, शादी ब्याह होती, और आगे चल के लिखा है जिस दिन लूत सदूम से निकाला गया, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने का दिन भी ऐसा ही होगा। फिर आगे लिखा है 31वीं आयत में, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी अगली आयत पर हम थोड़ी देर के बाद फिर बात करेंगे। बाइबल में लिखा है उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसको लेने को ना उतरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है द टाइम इज नाउ। टाइम आ चुका है। हमें नहीं पता अभी टाइम, कौन सी घड़ी, कौन से मिनट में खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। लिव लाइक कि आपका बैकपैक तैयार है। लूत की तरह निकलने में देर ना करें। कोठे से उतरने, जहां पे हो वहीं पे खड़े हो जाओ कि यीशु आने वाला है, और वो तैयारी करना शुरू कर दें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वी नीड टू प्रिपेयर एज मच एज वी कैन। जिस तरह हम दूसरे कामों के लिए, आप अच्छी जॉब के लिए डिग्री की प्रेपरेशन करते हैं, आप अच्छी जॉब, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, यू थिंक कि यू वांट टू एंजॉय अ गुड रिचेस, आप इस दुनिया की अच्छी चीजों को एंजॉय करने के लिए आला तालीम हासिल करते हैं। थिंक अबाउट दैट कि अगर आपने इटर्नल लाइफ को हासिल करना है, मुझे और आपको कितनी तैयारी की जरूरत है। हम रास्तबाज तो नहीं हो सकते, ये यीशु की रास्तबाजी है हमारे ऊपर। बस तैयारी क्या होगी? हम जागें और दुआ करते रहें। लेकिन क्या ये सब चीजें जो खुदावंद ने बताई, इनमें मेरा और आपका क्या किरदार है? बाइबल मुकद्दस में जब मैं नूह के दौर में पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा है खुदावंद ने गोफर की लकड़ी के बारे में बताया। ये वो लकड़ी है जो वाटर प्रूफ होती है, इसके अंदर पानी आसानी से एंटर नहीं हो सकता। तो ये खास किस्म की लकड़ी खुदावंद ने नूह को कहा था कश्ती बनाना, और फिर कहा था राल उस पर लगाना ताकि पानी एंटर ना हो सके। तो मुझे और आपको एवरी डे
دنیا سے بچنے کے لیے، تاکہ دنیا کا پانی ہمارے اندر انٹر نہ ہو، اپنے آپ کو یسوع کے لہو سے ایوری ڈے کور کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم سدا اس دنیا میں اس کے نام کے جلال کے لیے زندہ رہیں، کیونکہ یسوع آنے والا ہے اور وہ ایسی کلیسیا کی تلاش میں ہے جس میں کوئی جھری نہیں ہوگی۔ اب وہ گنہگاروں کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اب وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے آئے گا۔ اب وہ جن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، those who are living in him۔ اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا حالات کس طریقے سے آج بن رہے ہیں، ہمیں کتنا اس کے لیے تیار ہونا ہے، کس طریقے سے نوح کے متعلق دیکھنا ہے اور لوط کے متعلق دیکھنا ہے۔ نوح نے تو فوراً شروع کام کر دیا، لوط نے تھوڑی دیر لگائی، اور خداوند نے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ وائی اٹ مینشن؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم نجات لینے میں دیر لگاتے ہیں۔ بپتسمے کی بات ہوتی ہے، کئی کہتے ہیں جی اس سال نہیں، اگلے سال لے لیں گے۔ کئی دفعہ توبہ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں پھر توبہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر خدا کی بات آ گئی تو آپ اور میں، ہم کہاں پر جائیں گے؟ Where we are going to stand۔ اسپرچل ڈلنس سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ God has given you assignment۔ خدا نے آپ کو اور مجھے ایک اسائنمنٹ دی ہے، اور اسائنمنٹ کیا ہے کہ میں اور آپ جس طرح نوح 120 سال منادی کرتا رہا، جب وہ کشتی بنا رہا تھا تو وہ منادی بھی کر رہا تھا، اور لیکن صرف 8 جانیں بچا سکا۔ میری اور آپ کے پاس بھی اسائنمنٹ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہ بچائیں بلکہ اپنے نیبرز کو بھی، جو خداوند نے مجھے اور آپ کو اسائنمنٹ دی ہے کہ یسوع آنے والا ہے۔ حالات بن رہے ہیں، دیکھو جنگیں شروع ہو گئی ہیں، دیکھو پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں، حالات بن رہے ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں، باقی چیزوں کے ساتھ جہاں پر آپ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں۔ آؤ ہم اکٹھے ہوں اور دعا کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہیبرو چیپٹر 10 ورس 25 میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جس قدر اس دن کو نزدیک آتا دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ We need to have a fellowship with one another. We need to pray one another. We need to sit and talk about more coming of Christ. We need to wait like Anna was waiting for Jesus Christ. Like Simeon was waiting. He was inquisitive to see Jesus. He was anxious. اور خداوند نے اس کی دل کی حالت کو پورا کیا، کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ یسوع آنے والا ہے۔ حالات جس طرح نوح کے دور میں تھے ویسے ہی ہیں، جس طرح لوط کے دور میں تھے ویسے ہی ہیں، پر اب کیسے حالات ہوں گے؟ ان کو بچانے کے لیے کشتی بنائی گئی، لوط کو بچانے کے لیے 2 فرشتے آئے، مجھ کو بچانے کے لیے یسوع خود آیا۔ پہلے بھی آیا اور دوبارہ بھی آنے والا ہے۔ جب وہ آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا تو فرشتے نے کہا کہ اے گلیلی تم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ جس طرح تم نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ اور یہی بات یہاں پر کہی گئی، تسلیکیوں کے خط میں بھی بتائی گئی کہ وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو اس ٹربولیشن سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے ان کے لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتے، اتنی زیادہ پرابلمز ہوں گی دنیا میں۔ This chapter is talking about the rapture۔ ریپچر کیسے ہوگا؟ وہ اپنی کلیسیا کو کس طرح لینے کے لیے آئے گا؟ لیکن are you ready؟ آپ کا کلائمیٹ کیسا ہے؟ خداوند نے یہاں پر بتایا میں آنے والا ہوں۔ نوح کے دنوں کو دیکھ لو، لوط کے دنوں کو دیکھو، ان کا کلائمیٹ چیک کرو، سوشل کلائمیٹ دیکھو، اسپرچل کلائمیٹ دیکھو۔ آر یو ریڈی؟ موسم کا پتہ لگتا ہے، باہر سردی ہے تو ہم کوٹ پہن لیتے ہیں، اور ہم بڑے وائز لوگ ہیں، اپنی گاڑیوں میں ونٹر ٹائر لگوا لیتے ہیں۔ وی آر ویری وائز، تیار موسم کے مطابق ہوتے ہیں۔ پر یہ بھی موسم ہمیں بتا رہا ہے کہ پھول کھلنے والے ہیں سیکنڈ کمنگ کے، یسوع آنے والا ہے۔ وہ پھول
وہ خوشبو آ رہی ہے کہ یسوع کسی وقت بھی آ جائے گا. کیا میں اور آپ ریڈی ہیں؟ اگر ریڈی نہیں ہیں تو وی نیڈ ٹو بی ریڈی فار ہیم اینڈ وی نیڈ ادرس پیپل. ہمیں ان کو بھی بتانا ہے. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر. ہمیں گھر میں بیٹھ کے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گروپس میں, اپنے دوستوں کے ساتھ. وی نیڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ. کرسمس تو آپ بڑی جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتے ہو, وہ تو ہو چکا ایونٹ, وہ تو آ چکا. اب ہمیں سیکنڈ کمنگ کے لیے تیاری کرنی ہے. ہم روزے رکھتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ, ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, پر اب مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے اس کی آمد کے لیے, اور وہ کسی وقت بھی آ جائے گا, کسی وقت بھی آ جائے گا. کیا میں اور آپ ریڈی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو مجھے اور آپ کو ریڈی کرنا ہے, کیونکہ دنیا میں جو اسائنمنٹ خداوند نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جس طرح دنیا کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا, وہ یہ چاہتا ہے میں اور آپ بھی بچائیں, میں اور آپ بھی لوگوں پر اثر انداز ہوں. وی نیڈ ٹو ٹیل اباؤٹ جیسس دیٹ ہی از کمنگ سون. آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی؟ وی ہیو اے مشن ٹو اکمپلش. جاؤ اور سب قوموں کو جا کر انجیل کی بشارت ہو. You have a mission to accomplish. God has not given you a mission to become a citizen of this country. No, that's not a mission. That's your private life. God has not given you a mission to have a big houses or big cars or big businesses. It's good to have, but that's your prosperity. But God has different mission for His people, and His mission is go and share the word of God and tell them میں آنے والا ہوں. Are you ready? Are you ready? کیا نوح کے دنوں کی طرح, لوط کے دنوں کی طرح ہم کھو تو نہیں گئے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. Let's stand and pray.